بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سلطان رکن الدین بیبرس کی یہ داستان کی قسط نمبر 10 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، کل بات ہو رہی تھی کہ علی بن ورقہ جس نے قرض دیا ہوا تھا، قرض کی رقم لینے، بن قدوری بند کداری کے پاس آیا تھا اور اس سے بحث مباحثہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم یہ میری رقم واپس کیسے کرو گے، یہ قرض میرا واپس کیسے کرو گے۔ تو اس وقت محمود بھی وہاں موجود تھا۔ محمود جو ہے یہ سلطان رکن الدین بیبرس ہے، یہ اس کا بچپن ہے۔ تو محمود نے بولا کہ محترم امیر، اللہ میرے آقا کو شفا بخشے گا، خدا نخواستہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں آپ کی رقم لوٹانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، جیسے بھی ہو میں آپ کی ایک ایک پائی لٹا دوں گا۔ غلام زادے علی بن ورقہ آنکھیں گھما کے بولا، تم دن بھر کی مشقت کے بعد صرف چند درم کما سکو گے، میری رقم 500 دینار سرخ ہے، اگر تم چاہو بھی تو میری رقم لوٹانے کے لیے تمہیں کئی برس بیت جائیں گے۔ امیر محترم، محمود ٹھوس لہجے میں گویا ہوا، آپ 500 دینار کی بات کرتے ہیں، اگر انسان ہمت اور مدد الہی کو اپنے دامن سے باندھ لے تو وہ دیناروں کے پہاڑ کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ بہتر ہوگا کہ تم میرے منہ نہ لگو۔ علی بن ورقہ نے اسے آنکھیں دکھائی، محمود خاموش ہو گیا۔ اس کی باتوں نے بند کداری کی ٹھارس بندھا دی۔ وہ واقعی آج اسے اپنے سگے بیٹے کی مانند دکھائی دیا تھا۔ وہ اپنی حالت زار کو دیکھ کر رو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے کڑے وقت میں ایسے ہونہار غلام نما فرزند سے نوازا، جب وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تو اس کے ذمے قرض کی ادائیگی کی صورت میں نہ جانے سے ابھی کتنے دھکے کھانا پڑیں گے۔ ابن ورقہ بند کداری اپنے آنسو پوچھتا ہوا بولا، کیا تمہارے دل میں رتی بھر بھی خوف خدا نہیں ہے؟ تم کیسے خود غرض اور دولت کے پجاری بن گئے ہو کہ تمہیں ایک بیمار اور معذور شخص کی مجبوری دکھائی نہیں دے رہی؟ بند کداری علی بن ورقہ منہ بسور کا بولا، میں سیدھی طرح میری رقم نکالو، مجھے نصیحت کرنے یا میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے قرض نہیں دیا تھا کہ تم آنے والے وقت میں مجھے تانے دو۔ جہاں تک رہا خدا کا خوف، تو میں نے قرض تمہیں اسی جذبے کے تحت دیا تھا، تو اب وہ جذبہ کہاں گیا ہے؟ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں تمہیں علی بن ورقہ دانت پیس کر آئے گا۔ ورنہ کیا؟ ایک تو میری رقم واپس نہیں کر رہے، اوپر سے باتیں بڑھاتے ہو، علی بن ورقہ نے کہا اور چیختے ہوئے کہا۔ امیر محترم، محمود کے لہجے میں کڑواہٹ ابھر آئی تھی۔ اس وقت انسانیت کا راستہ اختیار کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، برائے کرم آپ میرے آقا کو پریشان کرنے کی بجائے انہیں کچھ مہلت عطا فرمائیں کہ وہ آپ کے قرض کے بارے میں کچھ کر سکیں۔ علی بن ورقہ کی آواز میں خنجر کسی کاٹ تھی۔ بھلا یہ لنگڑا کیا انتظام کرے گا؟ بچ جائے گا تو ساری زندگی بستر پر معذور پڑا رہے گا، میں کس کے بھروسے پر اسے مہلت دوں؟ آپ حد سے گزر رہے ہیں۔ محمود کی آواز فرتے جوش سے کانپ رہے تھے۔ نہیں نہیں محمود، تم خاموش رہو، بند کداری کراتے ہوئے بولا۔ ابن ورقہ اتنے کٹھور مت بنو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ اور کیا اب تک میں جھک مارتا دکھائی دے رہا ہوں؟ عقل ہی سے کام لے رہا ہوں، اور تو ہی اس وقت قرض کی واپسی چاہتا ہوں۔ میں کیا کروں، خود کو بیچ ڈالوں؟ بند کداری چلا کر بولا، میں کیا کروں؟ تم ایسا کرو کہ علی بن ورقہ کچھ سوچنے لگا، پھر توقف سے بولا، تم اپنے یہ غلام مجھے بیچ ڈالو،
حالانکہ یہ 500 دینار سرخ کا نہیں ہے، مگر میں اسے غنیمت سمجھوں گا۔ علی بن ورقہ بندقداری خود پر قابو نہ رکھ پایا اور غصے سے بستر پر سے اٹھا۔ محمود تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے بپھرے ہوئے آقا کو تھاما۔ اگر وہ بر وقت نہ پہنچتا تو بندقداری فرتے جوش میں زمین پر جا گرتا۔ تم مجھ سے میرا آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ یہ میرا غلام نہیں، بیٹا ہے، میرے آخری لمحوں کی امید ہے۔ اسی کے بل بوتے پر تو میں شاید کچھ دن اور زندہ رہ جاؤں، یا شاید دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی قابل ہو جاؤں۔ میں کچھ نہیں جانتا، قرض لوٹانے کے لیے تمہارے پاس یہی آخری پونجی بچی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اسے کوئی دوسرا لے اڑے۔ آج تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم قرض کی حالت میں مرنا پسند کرو گے یا پھر اپنا قرض ادا کر کے۔ علی بن ورقہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، میں کچھ نہیں جانتا، قرض لوٹانے کے لیے تمہارے پاس یہی آخری پونجی ہے۔ کچھ تو میری حالت پر رحم کرو۔ یہ بندقداری نے کہا، میں آج ہی قرض کی ادائیگی چاہتا ہوں۔ بھلا کس نے دیکھی ہے؟ معزز آقا، محمود کی آنکھیں بھی تر بتر ہو رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، جس اللہ نے آپ کو اس حال تک پہنچایا وہی اس کا تریاق بھی دے گا، عطا کرے گا۔ آپ بس اس کے گھر سے پر امید رہیں۔ اگر میری صورت میں آپ کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے تو خدا را اس موقع کو مت گوائیے۔ تم شاید ٹھیک کہتے ہو میرے فرزند۔ بندقداری کا چہرہ غم اور رنج کی تصویر بن گیا تھا۔ مجھے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انسانوں کے سامنے گڑگڑانے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ابن ورقہ، تم لے جاؤ میرے فرزند کو، آج سے یہ تمہارا ہوا۔ یاد رکھنا میں اب تمہارا مقروض نہیں رہا، اللہ اس بات کا گواہ ہے۔ ہاں، ٹکے کا غلام دے کر کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا مقروض نہیں رہا؟ یہ تو میری مہربانی ہے کہ تم سے آج اتنے مہنگے داموں اپنی مجبوری خرید رہا ہوں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے پاس میری رقم پوری ہو جائے تو مہربانی کر کے اپنے اس غلام کو لے کر رقم بما سود لوٹا دینا۔ میرے فرزند بندقداری محمود کی طرف متوجہ ہوا، تم سچے مسلمان ہو، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ غلام کو ہر حال میں اپنے مالک کا تابعدار رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غلام یا بیوی اگر اپنے مالک سے دھوکہ کرے یا اسے نقصان پہنچائے یا فرار ہو جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ آج سے میں تمہارا آقا نہیں ہوں بلکہ یہ تمہارے آقا ہیں، ان کی اطاعت کرنا تمہارا فرض ہے۔ محمود کی جھکی گردن میں خفیف سی جنبش ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر نہیں اٹھایا کیونکہ وہ اپنے آقا کی آنکھوں میں بے بسی اور لاچاری کے بادل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ منتظر رہا کہ کب اس کا نیا آقا چلنے کا حکم سنائے۔ تو دوستو یہیں پہ ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔